بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ میں انشاءاللہ آج بات کروں گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر۔ تو اسی سلسلے میں ابھی اپنا پروگرام آج کا سٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو مجھے سنتے رہتے ہیں اکثر، یہ کچھ گیپ کے بعد میں آیا ہوں۔ آج تقریباً کوئی 2-3 ویکس واز کوائٹ بیزی۔ تو کافی سارے دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی ہوگی، بہت زیادہ معاملات ہوں گے، تو آپ کو اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہیے۔ جس دن میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بات کی، تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں تمام چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے اوپر 1 by 1 میں اپنا پروگرام کروں گا۔ پھر کہہ لیں کچھ ٹائم کی کنسٹینٹس، کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، تو ابھی محرم کا مہینہ تھا اور ساتھ ہی 10 محرم، 9 محرم اپروچنگ، کل 9 محرم ہے انشاءاللہ اور پرسوں 10 محرم۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر بات کی جائے۔ بات کرنے سے پہلے میں یہ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ میں سنی مسلم ہوں اور میرے آباء و اجداد بھی سنی مسلم ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کسی کو کوئی شیعہ یا سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مسلمان ہونا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا انسان ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ ان کی شہادت جو ہے یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی۔ میرے نزدیک، میری عقل سمجھ اور ریسرچ کے مطابق، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر نکلے تھے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف سچائی ہے اور دوسری طرف امت کے لیے وہ ڈائریکشن جس کے اندر تباہ و بربادی تھی۔ آگے ڈیٹیل میں یہاں جانے سے پہلے تھوڑا سا ٹچ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کا جو پیریڈ ہے وہ 30 ایئرس ہے۔ رائٹلی گائیڈڈ کیلف جسے کہا جاتا ہے، وہ 30 سال کا عرصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اس چیز کا انڈیکیشن کی تھی کہ میرے بعد، میرے یہ سال نبوت کے اور میرے بعد آنے والے جو اگلے 30 سال ہوں گے وہ آپ لوگوں کے اوپر اسی طرح ہوں گے جیسے سمجھیں کہ یہ ایک کنٹینیوٹی چلتی جائے گی۔ تو پھر جو 4 خلفائے راشدین آئے، ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے لائک 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد 10 سال کا عرصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر 12 سال کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے جب ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ 4.5 سال تک چلا کہ جب ان کو خارجیوں نے، ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ تو پھر یہ تو 29.5 سال کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی کہ 30 سال کا جو عرصہ ہوگا وہ کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے، تو دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ جس کا میرے خود بھی علم میں نہیں تھا اس کی ریسرچ کرنے سے پہلے۔ وہ 6 مہینے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے۔ اب یہ وہ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ہیں، تو ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ انفارمیشن ہے جس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے ہیں۔ تو یہ 30 سال کا عرصہ اس طرح پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو اس کو آپ خلافت راشدہ کے 30 سال میں کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ پھر ایک ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اب یہاں پہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
حضرت علی کی وفات کے بعد 6 مہینے خلافت کی، اور اس کے بعد یہ خلافت کا جو بیسیکلی حکومت تھی اس کو ہینڈ اوور کر دیا۔ ہینڈ اوور کس کو کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تاکہ 2 گروہوں میں، بیسیکلی امت 2 حصوں میں نہ بٹی رہے۔ امت کو یکجا کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ ہیں یہ حکومت کریں گے، اور ان کے فوراً بعد یہ حکومت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر حضرت حسین اور ان کو واپس کر دی جائے گی۔ اب ہوا کیا کہ اس سارے عرصے کے دوران، یہاں میں تھوڑا یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کو سلیکٹ کیا گیا مجلس شورا نے، وہ جو مجلس تھی سارے کنسنسس کے ساتھ کہ یہ ہمارے کیلف ہوں گے، تو بہت میجورٹی نے تو ایکسیپٹ کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے آپ کے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، اور مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب حضرت علی جیسے کہ آپ کے علم میں شاید ہو کہ جو پہلے خلفۂ راشدین تھے 3، ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ سے وہ حکومت کرتے تھے، لیکن حضرت علی کے دور میں یہ کوفہ انہوں نے اپنا مرکز بنایا حکومت کے لیے۔ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف موو کیا کہ میں ان کو خارجیوں کو ان کو سزا دوں گا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو اتنی ریزسٹنس آئی کہ اچانک ایک دفعہ کہہ لو ہزاروں کی تعداد میں وہ سارے اٹھ کے سامنے آ گئے کہ جی ہم سب ہیں قاتل حضرت عثمان کے۔ تو اب یہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ کہ ان کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے ان قاتلوں کو، بلکہ یہ تھا کہ وہ مصلحت سے کام لے رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ اور بلڈ شیڈ بھی نہ ہو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے حل کیا جائے کہ معاملات سلجھ جائیں۔ لیکن شاید حضرت امیر معاویہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، ایون اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں اگینسٹ آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، کہ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ 2 جنگیں بھی ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور کاز کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے قاتلوں کا ٹائملی نہ پکڑے جانا۔ اب یہاں پہ ایک بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نیت کے اوپر شک کریں۔ دیکھیں معصوم صرف پیغمبر تھے اور کوئی معصوم نہیں تھا، لیکن جتنے بھی صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جو عمل ہیں ان کے اوپر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا اور حضرت علی نے یہ کیوں کر دیا۔ میرا آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ لے کے آؤں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے یہ کسی حکومت کے پیچھے نہیں تھی، بلکہ یہ اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے تھی، اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا اپنے دور میں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیسیکلی اس ڈاؤن فال کو، جو ڈاؤن فال آیا یزید کے حکمران بننے سے، اس ڈاؤن فال کو روکنے کے لیے جو ایک ریزسٹنس تھی، that was what it is۔ اب جو امت تھی اور وہ جو لوگ تھے جنہوں نے کوفہ سے مختلف روایات ہیں کہ 12,000 کے قریب لوگوں نے خطوط بھیجے کہ آپ آئیں۔ اب وہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے، میں بعد میں اس میں آؤں گا کہ ان لوگوں کا بعد میں پھر کردار کیا رہا۔ امت بیسیکلی ایک اسپرچول گائیڈنس کے لیے دیکھ رہی تھی کہ ان کا لیڈر کیسا ہو۔ یہ وہ دور تھا کہ جب گورنر مسجدوں میں نماز خود پڑھاتے تھے، جو لیڈر ہوتے تھے وہ لیڈ کرتے تھے ایگزامپل سے، اپنی وزڈم سے، اپنی انٹلیکٹ سے، اپنے ڈیسیژن سے۔ اور اس چیز میں تو شاید میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو بھی کوئی شک ہے کہ جو لیول آف انٹلیکٹ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اس کو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے یزید کی انٹلیکٹ کے ساتھ۔
لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط کے اوپر خطوط پہ خطوط آنا شروع ہو گئے، تو آپ نے مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے فرسٹ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے آپ کے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں آن گراؤنڈ اور جا کے دیکھیں کہ کیا واقع ہی سچویشن ایسی ہے جیسے کہ مجھے خطوط مل رہے ہیں کہ میں جلدی سے آؤں، دیکھوں، کروں۔ یہاں میں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ جب معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان، اس شرط کے حساب سے حضرت امیر معاویہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہیں مقرر کریں گے۔ اب ایسے کیا حالات ہوئے، ایسی کیا وجوہات بنی کہ حضرت امیر معاویہ کو ایسا کرنا پڑا؟ بیٹی کی محبت غالب آ گئی، یا پریشر آ گیا ساتھیوں کا، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کئی دفعہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے، کئی دفعہ کچھ خوش آمدی ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہوگا۔ اور اس کی ایگزامپل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے دوں گا، میں اس پہ بھی جب لیکچر کر رہا تھا تو حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں اپوائنٹ کر دیتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ سے ظلم کروانا چاہتے، کہ وہ جو ایک صحابہ کرام کی کمیٹی ہے، لیٹ them decide, they are the right people۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو اپوائنٹ کیا؟ نہیں۔ کیا حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا؟ نہیں۔ کیا حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کو اپوائنٹ کیا؟ نہیں۔ حضرت علی کے بیٹے جب حضرت حسن کو بھی اپوائنٹ کرنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم حسن کو خلیفہ بنا دیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس کو اپوز کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپوز بھی نہیں کرتا، یہ جو کمیٹی ہوگی لیٹ دا کمیٹی ڈیسائیڈ۔ اب یہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو ایک وعدہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وعدے کی انہوں نے وعدہ خلافی کر دی، جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، اور اگر وہ نہ کرتے تو یزید کے لیے کبھی بھی وہ نہ اس کو نومینیٹ کرتے، نوئنگ فلی ویل۔ اور اب جو خاص چیز یہاں پہ ہے کہ جو 5 پرومیننٹ فیگرز جنہوں نے اپوز کیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپوز کیا۔ لیکن جو متفقہ طور پر میجورٹی ہسٹورینز کا، چاہے وہ شیعہ مسلک سے ہیں چاہے وہ سنی مسلک سے ہیں، میجورٹی کا یہ ماننا ہے کہ یہ 5 تو متفقہ طور پہ تھے، لیکن کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپوز کیا۔ اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 لوگ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ وہ خاص جو مین لوگ تھے خلفائے راشدین، ان سب کے بیٹوں نے اپوز کیا یزید کی اس نومینیشن کو۔ اب پتا تو تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ ریزسٹنس تو آنی ہے، لیکن بعد میں جب یزید نے اپنے والد کی وفات کے بعد، اب یہاں یہ چیز بہت اہم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت کیٹیگریکلی کہا تھا کہ آپ نے حضرت حسین اور ان لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں، خاص طور پہ حضرت حسین کا نام لیا تھا کہ کبھی سختی کے ساتھ مت پیش آنا، کبھی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا۔ لیکن جو کچھ آگے ہوا وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ تو بعد میں عبداللہ ابن عمر بھی کائنڈ آف مان گئے۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کیوں مانے، جب میجورٹی علماء کا کنسنسس یہ ہے کہ لوگ بلڈ شیڈ نہیں چاہتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین، یہ 2 پیچھے بچ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے گورنر نے اپنے گھر بلایا اور یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے کہا۔ اب حضرت امام حسین نے بلا شبہ انکار کر دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہاں سے مکہ موو کرنا اور مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا،
یہ وہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہیں، وہاں ہماری سٹرینتھ تھوڑی بہتر ہوگی تو شاید ہم لوگ ایک سٹرونگ پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمیں اس طرح جو ایک خطرہ ہے یزید کی طرف سے شاید وہ اتنا خطرہ نہ ہو۔ اب مسلم بن عقیل جب وہاں گئے، وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، کچھ جگہوں پہ 12,000 کہا جاتا ہے، کچھ لوگ 17,000 کہتے ہیں۔ اگر 12,000 بھی لیں تو ہر گھر کے 4 سے 5 فرد بھی آپ لگائیں تو یہ 50-60 ہزار لوگ سمجھیں کہ ان کے پیچھے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسپرچول گائیڈنس چاہ رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن اس بات کا علم یزید کے پاس بھی چلا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں کوفے کی طرف۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً سے وہاں کے گورنر کو بدل دیا، اور ایک بہت ہی روتھلیس قسم کا شخص جس کا نام ابن زیاد ہے اس کو گورنر بنا کر فوراً ہی بھیج دیا کوفہ۔ اب یہاں پہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں۔ یہ صحیح بخاری 6649 ہے اس کی حدیث، اور اس کے بعد پھر آتا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت کا نظام ٹھیک چل رہا ہوگا، اچانک ایک شخص آئے گا جو اس کو تقسیم کر دے گا۔ تو یہ ایک دوسری جو حدیث ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان تھے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو کربلا کا جو ایریا ہے اس ایریے میں شہید کر دیں گے، اور وہ مٹی کا کلر بھی دکھایا۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ اس وقت زندہ تھیں جب یہ واقعہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ کو ہی بتانا، اور پھر حضرت ام سلمہ کا اس وقت زندہ ہونا تاکہ وہ اس چیز کو انڈورس کر سکیں کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہوئی، یہ وہ واقعات ہیں۔ اب جب وہاں سے مسلم بن عقیل کا خط آتا ہے حضرت امام حسین کو کہ جی جو لوگوں نے خط لکھے تھے یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پہ، میرے ہاتھ پہ بیسیکلی آپ کے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ اب جب جانے کی بات کی تو آپ کے جو انکل ہی لگتے ہیں حضرت علی کے فرسٹ کزن تھے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ حسین آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو کوفہ کے لوگوں کا نہیں علم، یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اب یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، تو آپ بہتر ہے کہ کوفہ کی طرف نہ جائیں، ایک قتل و غارت ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے پورے خاندان کو لے کے جا رہا ہوں، میں تو اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میرے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے، میرے نانا کی جو تسلسل تھا، جو ایک انہوں نے سسٹم، ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کی جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور یہ اللہ کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حق پر ہیں اور اس حق کے راستے پہ کھڑا ہونا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، چاہے پھر آپ تعداد میں کم ہی کیوں نہ۔ مختلف روایات میں مختلف نمبرز ہیں، 103 کہیں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ گئے، پھر رستے میں کچھ کم ہو گئے، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں 72 لوگ تھے۔ ان 72 لوگوں میں آپ کے خاندان کے، اہل بیت کے
بہت قریبی لوگ، اور جب میں کہتا ہوں بہت قریبی لوگ تو اہل بیت کے بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 11 بیٹے تھے جو کہ 11 کے 11 شہید ہوئے. پھر آگے ان بیٹوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر اور چھوٹے ننے علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے وہ شہید ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، جعفر ابن ابی طالب جن کی زوجہ محترمہ زینب تھیں ان کے 2 بیٹے اون اور محمد وہ شہید ہوئے. پھر ان کا تیسرا بیٹا بھی شہید ہوا، مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے. یہ وہ جنگ تھی. لیکن جنگ سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ ابن زیاد کی سختیوں کا علم تھوڑا سا ہونا شروع ہو گیا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں عمر بن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، اس وقت وہ کمانڈر تھے یزید کی آرمی کے. اچھا وہ اس وقت کمانڈر تھے. اب دل میں ایک سافٹ کارنر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، اب سختی بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کر دیں. پہلے تو کوشچن کیا کہ آپ آئے کیوں ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ جو 2 اونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خطوط کے ہیں، اور یہ وہ خطوط ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے مجھے بھیجے. اب دوسری طرف جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور جو ان کے ہوست تھے ہانی ابن عروہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو اس سے پہلے کوفہ کی مسجد میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ آئے. پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم آیا کہ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور ان کو کھانے کے لیے یا پناہ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اس وقت ایک بوڑھی عورت نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی. میں بہت سارے واقعات کو اس لیے جان بوجھ کے اومٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ شارٹ ٹائم میں ہم زیادہ چیزوں کو کنڈینس کر سکیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں تو انویٹیشن پہ آیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو کہاں گئے وہ کوفہ والے. اب کیونکہ جو سامنے آرمی تھی اس میں بہت سارے کوفی تھے جن کا نام لے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بلایا. کیا آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ آپ کے خط میرے پاس موجود ہیں. مختلف لوگوں کے نام لیے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اگر ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں ہے تو دیر از ویری سمپل، میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں. پہلی آپشن کہ مجھے آپ واپس مدینہ جانے دیں، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں. دوسری آپشن انہوں نے دی کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں جو کہ اس وقت شام میں تھا، کہ میں شام میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور یزید کے ساتھ جا کے میں خود بات کرتا ہوں. تیسری آپشن دی کہ میں کسی دور دراز علاقے میں جاتا ہوں جہاں جا کے میں اسلام کی خدمت کرتا رہوں گا، اسلام کو پھیلاتا رہوں گا. یہ تینوں بہت ہی لیجیٹیمیٹ قسم کی آپشنز تھی. یہاں میں ایمفیسائز کرتا چلوں کہ یہ وہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ تعلیم تھی، یہ وہ مصلحت تھی کہ آخری وقت تک وہ خانہ جنگی کو روکنا چاہتے تھے. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، جس میں وہ کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وہ قربانی والا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت دور رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے، لیکن باپ کی وہ جو رہنمائی اور وہ جو گائیڈنس تھی وہ تو ہم سب پہ عیاں ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے تربیت کی ہوگی امام حسن اور امام حسین کی، تو وہ کیسی کی ہوگی؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی تربیت کرنے والے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ چھوٹے سے اقتدار کی خاطر جنگ کریں گے؟ انہوں نے آخری وقت تک یہی اصرار کیا کہ میں مصلحت چاہتا ہوں، میں کوئی جنگ نہیں چاہتا. لیکن ابن زیاد اس بات پہ مضر تھا کہ آپ حضرت امام حسین کو کہیں کہ وہ آئے
اور آ کے میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے۔ اب ابن زیاد، اس کی ایج کتنی ہے؟ 28 سال، اور روتھلیس مشہور تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمر بن سعد کا رویہ تھوڑا سا لچک کر رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، بلکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں بات کرتے تھے تو بہت سارے جو اپوننٹ تھے، ایون ہر ایک تھا ان کا کمانڈر، وہ ڈیفیکٹ ہو کے ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف شامل ہو گیا، اور بہت سارے لوگ ڈیفیکٹ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اہل بیت کے خلاف نہیں جا سکتے، نہیں لڑ سکتے۔ لیکن پھر اس نے شمر، ایک بہت ہی ظالم شخص، اس کو بھیجا، 4000 کی فوج لے کر وہ آیا اور ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ اب پھر وہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جب شہید ہوتے ہیں، یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو محبت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسرا خلفۂ راشدین کے لیے، یہ میرے لیے بھی نیوز تھا کہ ان کے بچوں کے نام جب آپ سنیں گے کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، ایک کا نام ابو بکر تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت باقی تینوں خلفائے راشدین کے لیے کیا تھی، کہ انسان اپنی اولاد کا نام اس شخص کے نام پہ رکھتا ہے جن کے وہ بہت قریب ہوتا ہے، جن کے وہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بضد تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کل تک کا ٹائم دیتے ہیں، آپ آ کے بیعت کریں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جواب بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کروں گا، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی بیعت کر لیتا، لیکن میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ مصلحتاً ہم اس معاملے کو حل کر سکیں۔ 9 محرم کو پھر یہ میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شہید کر رہا ہے، اور کس مسلمان کو؟ اہل بیت کو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، جن کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ کہا کہ قیامت کے بعد جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے امام حسن اور امام حسین۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قافلے میں جا رہے تھے تو اچانک چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بھیجا، خود گئے، فوراً پیچھے جا کے دیکھا تو فاطمہ کے پاس امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ جب رونے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے۔ پانی چیک کیا، پانی واقعی کہیں نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، پھر امام حسن چپ کیے، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ چپ ہوئے، اسی طرح۔ تو یہ وہ شخصیت تھے جن کے ساتھ اسی امت کے لوگوں نے ظلم کے وہ انبار ڈھائے کہ ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا۔ مختلف جگہ پہ مختلف نمبرز ہیں، کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 19 کہتا ہے، اس میں 25 کا بھی نمبر آتا ہے۔ تو irrespective of that میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ جو اہل بیت کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے امام زین العابدین، جو کہ اس وقت بیمار تھے اور عورتوں کے خیمے میں تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ صرف بچے، اس کے علاوہ انہوں نے سب کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو سر تن سے جدا کیا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ایک ننھا عبداللہ جو 2 سال کا تھا، آخری دفعہ جب وہ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کو اٹھاتے ہیں، آخری دفعہ ملتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو اچانک ایک تیر آتا ہے کہ جو کہ ان کے گلے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس باربرزم کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ میں کسی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اس ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس قربانی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی جان دے دی، ایک اصولوں کی خاطر، حق کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹے رہے، بلکہ اپنے پورے خاندان کی شہادت دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے کے اوپر کھڑا کر کے لے جایا گیا، لوگوں کو دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ سٹک کے ساتھ پتہ چلا مارا گیا۔ ابن زیاد نے کیا، یزید نے کیا۔ یہاں پہ میرے کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یزید تو شام میں تھا، یہ ذمہ داری اس پہ نہیں آتی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابن زیاد کی اپائنٹمنٹ کس نے کی؟ میرا پہلا سوال۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا، فرض کیے مان لیا یزید شامل نہیں تھا اس قتل میں، تو کیا ہسٹری اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جو اس میسیکر میں شامل تھا، کسی ایک شخص کو سزا دی یزید نے؟ اگر کسی ایک شخص کو بھی سزا ملی تو میں اس آرگومنٹ کو ماننے کو تیار ہوں کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، اور اگر سزا نہیں دی تو میرے نزدیک سب سے بڑا ظلم، نمبر 1 رسپانسیبل پرسن یزید ہے، کوفہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیٹریل کیا، ابن زیاد ہے، شمر ہے، عمر ابن سعد ہے، اور ایکچول وہ شخص جس نے شہید کیا سنن ابن انس، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن سرتن سے جدا کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ بعد میں ابن زیاد کے ساتھ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوا۔ مختار ثقفی جو کہ اتنا سٹرونگ بھی نہیں تھا، اس شخص نے اسی طرح سر قلم کیا ابن زیاد کا۔ یہاں پر میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اپنی آج کی بات کو کہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو میں نے واقعات آپ کو بتائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایکشن دیکھیں، امت کو جوڑنے والا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایکشن دیکھیں کہ وہ پیغام دینا کہ حق اور سچ اور ایک وزڈم اور ایسی لیڈرشپ دینا چاہ رہے تھے وہ مسلمانوں کو جس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرنٹلی ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر ہم حسین کے فالوورز ہیں تو کیا ہم ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ، دغا، فراڈ کرتے ہیں ہر روز؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں کتنے شخص ملیں گے جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں؟ آپ کو یزید کے ساتھ کھڑا ہوا شخص نہیں ملے گا ظاہری طور پہ۔ میجورٹی یہی کہے گی کہ ہم حسین کے فالوور ہیں، حسین کے ساتھ کھڑے۔ لیکن حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصول کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق بات کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اپنے جاننے والے کسی دوست کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ مفاد کے لیے نہیں کھڑے، آپ اصول کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو آپ کوفیوں کی طرح بھاگ نہیں جاتے، آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان 72 ساتھیوں کی طرح آپ ثابت قدم ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اب کل جنگ ہے، رات کا اندھیرا ہوگا، آپ میں سے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو وہ میری طرف سے جا سکتا ہے۔ ایک شخص بھی نہیں گیا۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں خطرہ ہوگا، کہیں کوئی معاملہ ہوگا، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ سبق سیکھیں واقعہ کربلا سے، امت بننے کی کوشش کریں، یکجہتی پیدا کریں۔ کیا آج جب ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں مسلمانوں میں یہی سازشیں نظر نہیں آتی؟ کیا اس وقت بھی خارجیوں نے اور ان لوگوں نے پلے نہیں کیا کہ ہمارے لیڈروں کے درمیان میں اختلافات پیدا کر دی؟ امت مسلمہ کا جتنا نقصان 2 جنگوں میں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہوا، اتنے مسلمان تو کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی شہید نہیں ہوئے۔
کیا آج بھی مسلمان اسی طرح بٹے رہنا چاہیں گے؟ آخر میں میری چھوٹی سی التماس ہے اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اہل سنت کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برا بلا کہنے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ آپ اہل بیت کے خلاف بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ تو ایک صحابی تھے، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے غلط کیا ہوگا اس کو سزا دے گی۔ ہمارا کام ہے کہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم سچ بات کہنے کا حوصلہ رکھیں اور سچ بات کی تلقین کریں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے ڈاؤٹس اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے تو میں نے کوشش کی ہے، اگر کہیں کسی کی پھر بھی دل آزاری ہوگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔